بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 12 جولائی ہے سال 2022۔ جہانگیر ترین بری طرح پھنس گئے ہیں۔ کپتان کے لودران جلسے کے بعد ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور علیم خان بھی نون لیگ میں جا کر پچھتانے لگے ہیں، کپتان کی یاد ستانے لگی ہے، اس پر بھی خبر ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آج دریا خان بھکر کے اندر ایک بڑا تاریخی اجتماع ہوا ہے۔ عمران خان کے سابقہ جلسوں کا آج ریکارڈ ٹوٹا ہے، اس پر بھی آج سب سے پہلے بات کریں گے۔ اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جو ضمنی انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے، ساتھ ہی بڑے بڑے جلسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مریم نواز کی جو جلسیاں ہیں وہ ہمارا میڈیا بڑا جلسہ بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود عموماً ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شام کے بعد جلسہ ہو، اور دن کو اگر ہو تو چھوٹا سا کہیں بازار کے اندر ہو جائے، تاکہ پیچھے سے کوئی رکشے، کوئی ریڑی اگر دور سے بھی نظر آئے تو وہ بھی لگے۔ اور پھر جو میڈیا مینجمنٹ ہے مریم کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج انہوں نے جنگ کے اندر تقریر کی ہے، اور وہی روایتی باتیں ہیں کہ شہباز شریف ایک بڑا ریلیف پیکج آپ کے لیے اعلان کرنے والا ہے۔ اب مشکل دور گزر گیا ہے، خوشخبریوں کا دور شروع ہو گیا ہے، اور شہباز شریف یقینی طور پر ایک بڑی خوشخبری دینے لگے ہیں، جس کے اندر کچھ تو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے بات ہوگی، اور کچھ جو آئل پرائسز ہیں اس میں کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج رات وہ جو یہاں پر پیٹرولیم پرائسز ہے اس کے اندر کمی کا اندیا دے سکتے ہیں۔ 15-20 روپے 30 روپے پیٹرولیم پرائسز میں کمی ہوگی۔ 4-5 دن 6 دن بعد جب الیکشنز ہوں گے تو الیکشن کے بعد دوبارہ 70-80 روپے مہنگا کر دیا جائے گا۔ پاکستانی عوام کو انہوں نے اتنے چونے لگائے ہیں، اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے کہ چند دن پہلے یہ ملک کے دیوالیہ ہونے کی بات کر رہے تھے، اور اب یہ کیسے ریلیف دیں گے؟ چونکہ انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے جو تمام منصوبہ بندی ہے اسی تناظر میں یہ بات کریں گے۔ 30 روپے جو ہے وہ کم کریں گے، 100 روپیہ بڑھا دیں گے۔ لہذا یہ مکمل طور پر ان کا منصوبہ ہے، تاکہ ضمنی انتخابات کے اندر وہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوئی، اور اب جو ہے وہاں موجیں ہی موجیں ہیں۔ اور جب یہ الیکشن ہو جائیں گے پھر جو ان حلقوں کا حشر ہوگا اس وقت ضرور اس دین کے لوگوں کو ہم نے بتانا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب آج دریا خان پہنچے ہیں۔ گزشتہ شب علی پور کے اندر مظفر گڑھ میں جو جلسہ ہوا تھا وہ جنوبی پنجاب کا اس ضلع کے اعتبار سے ایک تاریخ ساز جلسہ تھا، لیکن آج ثناء اللہ مستی خیل جو ہے وہ جیت گئے ہیں، اور جو امیدوار ہیں حلقہ PP-90 کے زبیر نیازی، وہ بھی آج ان کو بڑی یہاں پر میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے عرفان نیازی کو، اور عرفان نیازی جو ہے وہ چھا گئے ہیں۔ اور آج جو یہاں عوام تھے اس کے اندر ایک تو کپتان نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر اب مزید جو یہاں پر بڑے بڑے کریکٹر ہیں ان کا اب کپتان کھل کر ذکر کر رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ایک مسٹر ایکس ہیں، اور آپ کو علم ہے ایک اساس ادارے کے جو افسر ہیں ان کی طرف یہ اشارہ ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ دھاندلی کے لیے مینج کر رہے ہیں۔ کسی طرح ہم نے پنجاب حکومت برقرار رکھنی ہے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں PTI کو ووٹ دے گی کہ آپ کے یہ منصوبے خراب ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دھاندلی پر بڑے وہ ایکسپرٹ ہیں، کچھ بھی ہو جائے خدا نخواستہ انہیں خون خرابہ کرنا پڑے وہ پھر بھی یہ کریں گے، چونکہ ان کو عادی ہیں، ان کو پتہ ہے کوئی اس ملک میں ان کو سزا دے نہیں سکتا، لہذا وہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بڑا قابل ذکر بات کی ہے، یہ پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے نئی خبر ملی ہے کہ تم نے مسٹر وائی کو ملتان پہنچا دیا دھاندلی کے لیے۔ تو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، آج ساری قوم کے سامنے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میری قوم آپ کی دھاندلی کے باوجود آپ کو پھینٹا لگائے گی، جیتے گی الیکشن۔ یہ بڑی عام بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسٹر وائی ہے جس کو مسٹر ایکس نے، ظاہر ہے اس کا بھی اشارہ جو ہے وہ حساس ادارے کی طرف ہے،
پھر بھی ابھی عمران خان بڑا رکھ رکھاؤ رکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح جب عوام کا سمندر ہو تو آپ زبردستی ان کو پیچھے ہٹا نہیں سکتے۔ پھر آصف زرداری، شریف خاندان کی جو کرپشن ہے، مریم نواز جو ہمیشہ جھوٹ بولتی رہی ہیں، ان کی لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر 4 پراپرٹیز ان کی لندن میں نکلی، پھر اب بھی وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو آج ایک تو تعداد کے اعتبار سے یہ دریا خان، آپ کو علم ہے، یہ کوئی بڑا شہر نہیں ہے، بلکہ بکر کا جو ہے وہ ایک چھوٹا علاقہ ہے، قصبہ ہے، لیکن وہاں ایک بڑا جلسہ عام ہوا ہے۔ پھر عید کا تیسرا دن ہے، یہ لوگوں کی مصروفیات کے باوجود وہاں لوگ بڑے جمع ہوئے ہیں، دن کی روشنی میں ہوا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مریم نواز کے جلسوں کی طرح جو لائٹنگ ہے اس کا وہاں انفلوئنس ڈالا گیا اور پیچھے لوگ نہیں تھے۔ تو ایک واضح طور پر جب عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ووٹ جو ہے وہ جا کر دوسرے امیدوار کو ڈالیں گے۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون بڑی پریشان ہے، اور چوتھا استعفیٰ بھی آج ملک احمد خان کا آ گیا ہے، چونکہ سارے وزیر جو ہے وہ مستعفی ہو رہے ہیں تاکہ ضمنی انتخابات کی مہم میں حصہ لیں۔ نون لیگ ہار رہی ہے، اور ایک ایک بندے کی ڈیوٹی لگائیں کہ کس طرح جو وہاں الیکشن کا عملہ ہے، جو ڈیوٹی دینے والے ہیں، جو پولیس والے ہیں، انتظامیہ والے ہیں، ان کو کیسے مینج کرنا ہے۔ اور یہ ایسا الیکشن ہے کہ پوری پاکستانی قوم پہلی کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف دھاندلی ہونی ہے، اور جب دھاندلی ہوگی تو یقینی طور پر جو ماحول بنے گا، اگر میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کڑا امتحان ہے، اگر اس الیکشن کے اندر یہ دھاندلی ہوگی الیکشن والے دن کے اندر، تو پھر یہ سارا جو تنقید ہے وہ آپ پر آئے گی، اور عوام اور ادارے جب آمنے سامنے آتے ہیں تو اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ جو تقریر ہے وہ عام تھی، تعداد جو ہے وہ بہت زبردست تھی۔ بکر جیسے ضلع کے اندر جب اسپیشلی اپنے ہی ضلع کے لوگ ہوں، باہر سے لوگ نہ ہوں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی تعداد نکالنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو مریم ہے، ان کی جلسیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے۔ اب زبردستی آپ جتنا مرضی ہے حمزہ شہباز شریف کو بنائیں گے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ معاملات ریورس ہونے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جہانگیر ترین اور علیم خان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بھی ایک کریڈیبل سورس ہیں، زہر ہے ان کی یہ خبر ہے، اور یہ باقاعدہ اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے اس نے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا ہے، چونکہ پچھلے دنوں جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے دوستوں نے اس پر ویڈیوز کی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جہانگیر ترین جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ جو لوٹے لوگ آپ کے تھے وہ ہم نے لے لیے، اب انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نون لیگ کا حصہ ہیں۔ تو آپ اگر سیاست بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہے کہ آپ نون لیگ کو جوائن کر لیں۔ تو اب نون لیگ کے اندر اگر جہانگیر ترین جاتا ہے تو آپ خود جو ہے وہ اندازہ کریں کہ اس کا کتنا نمبر ہوگا۔ یعنی یہاں پی ٹی آئی کے اندر جو اس کا عزت اور وقار تھا تو وہ عمران خان کے بعد سیکنڈ تھا، یعنی شاہ محمود قریشی کی بجائے جہانگیر ترین کو زیادہ عزت مل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے مخالفت کی، ایک گروپ بنایا، اور ترین گروپ کی وجہ سے آج ان لوٹوں کی وجہ سے یہ پورے رجیم چینج جو سازش ہے یہ کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود جہانگیر ترین کا ایک اچھا پہلو ضرور ہے، اور وہ یہ کہ جہانگیر ترین نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر براہ راست کوئی الزام تراشی نہیں کی، کوئی انہوں نے اس طرح کا انٹرویو نہیں دیا، کوئی سخت گفتگو نہیں کی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی کے اندر واپسی کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اب ایک بات جو ہے وہ ان سب کو کلیئر ہو گئی ہے کہ بے شک اے ٹی ایم عبدالعلیم خان کو کہیں یا آپ جہانگیر ترین کو کہیں، عمران خان کی وجہ سے یہ لوگ قائم ہیں۔ یعنی اب اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، یہ شخصیات بھی نہیں ہے، لیکن عمران خان کی ایک شخصیت ہے جو لوگوں کو کھینچ رہی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو ساتھ ہوگا اس کو ریسپیکٹ ملے گی، جو ہٹ جائے گا تو وہ سمندر سے اگر قطرہ نکلے گا تو اس کا یقیناً نقصان ضرور ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت چیزیں جو نقصان ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کے جانے کا پارٹی کو بڑا نقصان ہوا ہے، عمران خان کو اس کا بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے۔ اب یہاں لودھرا کے اندر جو جلسہ ہوا ہے اس کے اندر عوام نکل آئی ہے، تو جہانگیر ترین اور علی ترین ظاہر ہے ان کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے یہاں سے نون لیگ جو ہے اس کو جتوانا ہے، یہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری طرف
یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ جہانگیر ترین کی شیخ رشید سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید سے جہانگیر ترین اور علیم خان ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ معافی کی جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ورغلایا گیا تھا کسی کی طرف سے، لیکن جو جہانگیر ترین ہے اس کو یہ خط کہا جا رہا ہے کہ شاید واپسی کا رستہ ہموار ہو جائے، لیکن علیم خان چونکہ کھل کر پریس کانفرنس کر چکے ہیں، پھر ان کا ٹی وی چینل جو ہے وہ ایک دن رات اس طرح کی سرگرمیاں کر رہا ہے، تو اب جب معاملات اتنے مخالفت کے اندر جاتے ہیں تو آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بالآخر جب پبلک پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام حالانکہ چور ڈاکو لٹیرے تھے، لیکن انہوں نے میڈیا والے لوگوں کو ساتھ ملایا ہوا تھا، بین الاقوامی سطح پر وہ پاکستان کا امیج خراب کر رہے تھے کہ یہ آزادی ادارے رائے خطرے میں ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، چونکہ زرداری اور شریف خاندان باہر ہے، تو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور بلکہ ان کو گود لینا پڑا۔ لیکن یہاں پر عمران خان ہے، پاکستان کی عوام ایک طرف ہے، جو بھی حربہ استعمال کر رہے ہیں وہ تمام حربے ناکام ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی اس وقت یعنی ایک نہیں کئی حوالوں سے جو صحافی ہیں وہ چند ایک اس کو ڈسکس کر رہے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ چونکہ خان کے خلاف انہوں نے کوئی براہ راست ایسی گفتگو نہیں کی، جو لوٹے ہوئے تھے ظاہر ہے انہوں نے الیکشن کسی نہ کسی طرف جانا تھا تو وہ نون لیگ کو چلے گئے، تو جہانگیر ترین اب یہ تو پی ٹی آئی کے کارکنان کی رائے ہے کہ ان کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، لیکن بالآخر جو جہانگیر ترین ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف آنے کے لیے کوششیں شروع کر چکے ہیں، اور ایک آپشن اور ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آگے جا کر شاید معاملات یہ اس طرف بھی جانے کی کوشش کریں کہ جہانگیر ترین کی سربراہی میں کوئی نیا گروپ جو ہے اس کو الیکشن سے پہلے کھڑا کیا جائے، تو وہ بھی کامیابی نہیں مل رہی، تو اس لیے جہانگیر ترین کی جو واپسی ہے اس کی کوششیں شروع ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اب چونکہ یہ جو سمندر آنا تھا، یہ ہوا جو ہے وہ چونکہ تبدیل ہوتی ہے، کئی مرتبہ دوسرے پارٹیز کے جو لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مخالفت کی ہوتی ہے اس کو بھی ہم پارٹی کے اندر لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جہانگیر ترین کو واپس لینا چاہیے۔ لیکن ابھی جو ماحول ہے اور مسٹر ایکس اور اس کے جو بڑے صاحب ہیں وہ چونکہ دوسری طرف ایکٹیو ہیں، تو شاید ابھی تھوڑا عرصہ ضرور لگے، اور یہی وجہ ہے چودھری نثار جو ہے انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو جوائن کرنا تھا اور تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا تاکہ اس ماحول کے اندر نون لیگ پیپلز پارٹی میں انہوں نے جانا نہیں ہے، کوئی نیا کریشن ہوتی ہے تو وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف انہوں نے الٹیمیٹلی آنا ہے، اور یہ جو عوام کا سمندر ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، تو یہ عمران خان کی ایک بڑی فتح ہے۔ پھر جنوبی پنجاب میں خاص طور پر یہ جو مقبولیت ہے اس کے ذریعے آپ دیکھیں گے یہ سارے سیاستدان یہ معافیاں تلافیاں کر کے واپس پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ہے، کارکنان کا اس پر کیا رد عمل ہے آپ بھی آگاہ کریں جو سنتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ ریورس گیئر لگنے والا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ زیادہ دیر مزاحمت جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں کرتی، اور بالآخر معاملات جو ہے وہ حل کی طرف جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔